رب العالمین کے لیے کرنا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی بابے کے لیے، کسی درخت کے لیے، کسی پتھر کے لیے، کسی مسجد اور مدرسے کے لیے اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کر لیا جائے یا کوئی عبادت کر لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر، اسے شرک فی العبادہ کہا جاتا ہے۔ اور شرک فی العبادہ کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے صرف جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یمن میں جب کچھ صحابہ کرام گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے احبار کو، رہبان کو سجدے کر رہے ہیں، تو اس صحابی نے سوچا کہ جب یہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدے کر رہے ہیں تو ہمارا بڑا تو ہمارا نبی ہے، ان سے بڑا تو ہمارا نبی ہے، ان سے بڑا تو ہمارا رسول ہے جو مدینے میں موجود ہے، ہم اسے سجدہ کریں گے۔ چنانچہ وہ یمن سے آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے لیے سجدہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلاں صحابی کیا میری وفات کے بعد تو میری قبر سے گزرے گا؟ کیا تو میرے لیے سجدہ کرے گا؟ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد جب آپ کی قبر سے گزروں تو آپ کے لیے سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اب بھی سجدہ تو میرے لیے نہ کر، اس لیے کہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ وہ صحابی جو آئے تھے وہ صحابی کس سجدے کے لیے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ایک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شرک تعظیم یعنی سجدہ تعظیمی، اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، لوگوں کا کہنا ہے سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو کیا وہ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے؟ وہ صحابی صرف اس لیے سجدے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور سجدہ تعظیمی کیا آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے چونکہ آپ ہمارے لیے بڑے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کسی طرح کا سجدہ ہمارے لیے یا کسی کے لیے اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قریے میں اور دور دراز کے علاقوں میں دیکھیے لوگوں کے لیے سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے رکوع پہ رکوع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقهن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو، کسی سورج کے لیے سجدہ نہ کرو، چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، صرف اللہ کے لیے سجدے کرو۔ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے ان مخلوقات میں بہت بڑی مخلوق یہ سورج اور چاند بھی ہے۔ جب اتنی بڑی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے سجدہ جائز کیسے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے؟ یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رکوع جو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگ آئیں گے بڑے بڑے داڑھیوں والے اور بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ ان کو دیکھ کر کے رکوع کرتے ہیں یا قبروں کے پاس جا کر رکوع کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قیام کرنا، قیام یعنی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اسے قیام کہا جاتا ہے۔ اب کوئی داڑھی والا، کوئی پیر آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی عالم اور مولانا آ جائے اور اس کے لیے ہم تعظیمی قیام کر لیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا انسان ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائے تو ایسا قیام بھی کرنا یہ شرک ہے، شرک سے قیام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، الادب المفرد کی حدیث ہے، ادا کر دیکھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تو صحابہ کرام کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو اللہ کے نبی فرماتے تم میرے لیے کھڑا مت ہویا کرو جیسے مشرکین اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم میرے لیے بھی کھڑا مت ہویا کرو جیسے مشرکین اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے بادشاہوں کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بادشاہ آیا تو کھڑے ہو گئے اور بادشاہ نے کہا بیٹھو تو بیٹھ گئے۔ یہی قیام بھی شرک ہے، یعنی شرک قیام ہے، اسے قیام فی شرک کہا جاتا ہے، یعنی کھڑا ہونا اور اس میں شرک کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماسٹر صاحب آئے، استاد صاحب آئے اور فوراً تعظیماً بہت سے لوگ بڑے انسان ہیں کھڑے ہو جائے اور جب وہ کہتا ہے سٹ ڈاؤن تو بیٹھ جاتا ہے۔ اسے بھی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو بڑا انسان ہے اور اس میں تعظیم نظر آتا ہو اور اس
آپ تعظیم کرتے ہو تو اس طریقے سے بھی شرک فی القیام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ان چیزوں سے بچے۔ اس کے بعد جو ہے طواف کرنا، طواف صرف ایک گھر کا جائز ہے، دنیا میں کسی بھی گھر کا طواف جائز نہیں ہے، صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ چکر لگا لیا جائے اس نیت سے کہ یہاں گھومنے سے فائدہ ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے اور نیکیاں ملتی ہے، اس لیے چکر لگانا کسی بھی مقام کا یہ شرک فی طواف ہے، یہ طواف میں شرک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چادر صرف ایک گھر کا چڑھانا صحابہ کرام سے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پہ چادر چڑھایا ہے اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ اور خانہ کعبہ کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی نے یا کسی صحابی نے کسی اور جگہ کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے کہیں پہ ایسا کیا ہو، کسی بھی حدیث میں آپ کو صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہ یہ چادر چڑھانا، صرف خانہ کعبہ کا چادر چڑھانا بھی اس میں نیکی ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے سعی کرنا، سعی یعنی کہ صفا مروہ کا چکر لگانا۔ اب 7 چکر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر لگایا جاتا ہے۔ اب کسی جگہ کو یہ بنا دیا جائے کہ یہاں سے یہاں چکر لگایا جائے، یہاں سے یہاں چکر لگایا جائے تو اس میں ثواب ملتا ہے، اسے بھی شرک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور شرک کو اگر اور کھنگال کے دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء کی باتوں کو اور بڑے مولویوں کی باتوں کو، پیروں اور فقیروں کی باتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو وحی الہی سمجھ کے مان لینا بھی شرک ہے۔ وحی الہی یعنی یہ ماننا کہ یہ جو بتا رہے وہی صحیح ہے اور جو جس سے منع کر رہے وہ غلط ہے، یہ بھی شرک ہے، جب تک کہ ہم قرآن و حدیث میں اس کا جائزہ نہ لے لیں۔ آئیے میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوسن فسمعته يقرأ في سورة البراءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ رواه الترمذی فی کتاب التفسیر۔ یہ ترمذی کی بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کے صلیب لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عدی، اے عدی اطرح عنک ھذا الوزن، اس بت کو نکال کر کے پھینک دے۔ اللہ کے نبی نے وہ جو گردن میں لٹکی ہوئی چیز تھی اس کو اللہ کے نبی نے بت فرمایا۔ بت کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ پہننا اگرچہ سونے کا بھی تھا اور اس میں صلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، اگر کوئی انسان بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی عقیدے کے پہنے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سونا پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے، اور پھر اگر عقیدہ ہو تو اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں عقیدہ ان کا مضمر تھا، ان کا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر صلیب لٹکا لیا جائے گردن میں، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تصویر ہوتی ہے، اسے لٹکا لیا جائے تو ہمیں شیطان اور بھوت نہیں پکڑتا ہے اور ہمیں اچھائیاں ملے گی، برائیاں بھاگے گی۔ یہی عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے عدی یہ بت ہے کیونکہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھلائیوں کو لاتا ہے، برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اے عدی بھلائیوں کو دینے والا، برائیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے یہ بت ہے۔ بت صرف یہ قبروں کی سامنے سجدے کرنا اور پھر جا کے مورتیوں کے سامنے جھکنا، یہ صرف شرک نہیں ہے، بلکہ اپنے دکان میں جو ہم نے لگا رکھے ہیں کہ اس کو لٹکانے سے ہمارے دکان میں خیر و برکت آ جائے گی، اس کو لٹکانے سے ہمارے دکان سے فلاں چیز غائب ہو جائے گی، شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، تو ایسا کرنے والا بھی شرک کرتا ہے۔ اور میں نے اہل توحید میں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو کیا کر رہے ہیں، پیر میں دھاگا پہنا رہے ہیں، اور اپنے بیٹیوں کو، بچوں کو ہاتھ میں دھاگا پہنا رہے، گلے میں دھاگا پہنا رہے، اور لوگ عورتوں کا عقیدہ سنیے، میں تو حیران رہ
بچے کے سامنے لوہا رکھ دیا جائے تو بھوت نہیں آتا ہے، اور اگر بچے کے سر پہ اگر ٹیکا دے دیا جائے تو نظر نہیں لگتی ہے، اور بچے کے پاؤں میں کٹم کر دیا جائے، اس کو کروس کی نشان لگا دیا جائے تو وہ نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ شرک یا عقائد ہے، یہ جو ان عورتوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا ہے۔ ایسی شرک کرنے والی عورتیں ہمیشہ بغیر توبہ کے مر گئی تو جہنم میں جانے والی ہے۔ یہ ان عورتوں نے شرک کو اتنا بڑھاوا دیا، اتنا بڑھاوا دیا، سب سے بڑی مفتیاں یہی عورتیں ہیں۔ ایک چیز کا تو علم نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن اپنے سامنے جب بیٹھیں گے چار عورتیں تو اتنی اسلام کی باتیں، ارے دوپٹے کو سامنے ایسے نہ رکھو ورنہ بچہ دبلا ہو جائے گا، پیٹ میں اس کو سر نہ دو ورنہ بچہ الٹی کرنے لگے گا، تو یہ سب کون عقائد آپ کو لوگوں نے سکھا دیے؟ یہ عورتوں کے پاس پتہ نہیں کون سے وہی آتے ہیں جو ان عورتوں نے اپنے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ جو عدی بن حاتم جو پہن کے آئے تھے، عقیدہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صلیب ہمیں بھوت اور پریت سے بچا لیتا ہے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ ڈال دیا جائے تو بھوت اور پریت بھاگ جاتا ہے، اور ہاتھ میں کڑا ڈال دیا جائے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ، اللہ کی عبادت کر اور اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ رب العالمین پہ صرف بھروسہ کیا کر، کسی دھاگے تاگے پر، کسی اور چیز پر تجھے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے گرہ لگائی، ایک آدمی کے پاس جائیے، اسے کہیے گنڈا کر دیجیے، گنڈا، وہ ایسے کرے ایک دھاگا لے گا اور لینے کے بعد کچھ پڑے گا، پھونکے گا اور ایسے کرے گا، اسے کہا جاتا ہے گرہ لگانا۔ من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی، پھونک ماری، گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، اس نے پھونک دیا، فقد سحر، اس نے جادو کیا، جس نے گنڈا کیا اس نے جادو کیا۔ من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے گرہ لگایا پھر پھونک مارا، اس نے جادو کیا۔ آپ اپنے بچوں کو گردنوں میں دیکھیں، یہ گرہ والی چیز لٹکی ہوئی کہ نہیں لٹکی ہوئی ہے؟ ہر گٹھے لگے رہتے ہیں، گٹھے پہ گٹھے، یہ گنڈا ہے، اور گنڈا کرنے والا شرک ایسا جادو کرتا ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ بھی جادو کروا رہا ہے، اور جادو کروانا یہ 7 بڑے کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ والسحر، کہ 7 بڑے جو گناہ ہے اس سے بچ جاؤ۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا، کیونکہ ایک جادو سے ایک انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے عورتوں کو کیا سوچیے، ذرا سے شوہر میں کوئی کمی آئی چلے گئے مولوی کے پاس جادو کروانے، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ 7 بڑے جو گناہ ہے اس میں سے ایک ہے جادو کروانا، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو کروانا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنے گھروں میں جا کے لوگوں کو، عورتوں کو سنبھالیے کہ بھائی آپ اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں۔ آپ جادو اور کہاں ٹونا پہ پڑے ہوئے ہیں، تعویذ دھاگے اور یہ گنڈے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، جس نے پھونک ماری اور اس میں گرہ لگائی اس نے جادو کیا۔ ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق شيئا وكل الیہ، اور جو کسی چیز پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی کے ذمے اس کو کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے، شہد، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شہد پینے سے آپ کے پیٹ میں بیماری جو ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو شہد پیا جائے تو ہی آپ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اب اس کو لٹکا لیا جائے، سیسوں کو لے کر کے اس کو گرہ مار کر کے اپنے گردن میں لٹکا دیا، کہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، شہد میں بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے ہم لٹکاتے ہیں۔ تو لٹکانا یہ آپ کے لیے بیماریوں سے شفا کا باعث نہیں بنے گا۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھروں سے بھاگتے ہیں، قرآن پڑھنے سے آپ کے دلوں کو روح اور سکون ملتا ہے، لٹکانے سے نہیں ملتا ہے۔
میرے بھائیوں تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اسے پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. فإن الشیطان لا يدخل بیتا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. لیکن ہم نے کیا کیا، اپنے گھر کے باہر میں ایک کانٹے والی چیز لگا دی، کسی نے نیبو لگایا، کسی نے چپل لگایا اور کسی نے کوئی اور چیز لگا دی اور سمجھے یہ کہ ہمارے گھر میں تو اب شیطان داخل ہوگا ہی نہیں. اسی لیے تو آپ نے شرک کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے. اپنے گھر کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ ٹوٹکے، یہ ٹوٹکے، یہ ٹوٹکے، یہ ٹوٹکے، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کتنے ٹوٹکے لوگوں نے بنانے ہیں اور عورتوں نے آج کے ایجاد کرنے ہیں. تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ جو گندے کر رہے ہیں، ایسا کرنے والا جادو کرتا ہے اور جادو کرنے والا شرک کرتا ہے اور شرک کرنے والا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے. میرے بھائیوں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اس دھاگے اور اس گنڈے کو لوگوں نے اپنے بھینسوں کے گلوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے تاکہ جو ہے یہ دودھ زیادہ سے زیادہ دے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ گابھین بچہ ہے وہ صحیح سلامت نکل جائے، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو. لوگوں نے اس کے لیے اپنے بھینسوں کے پاؤں میں اور اپنے بھینسوں اور اس کے بچوں کے گردنوں میں اس کو ڈالنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر! یہ قرآن کتنی پاورفل چیز ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، اے نبی سن لیجئے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ درہم برہم ہو جاتی، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتی. اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے اس قرآن کو اگر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتی. یہ قرآن اتنا پاورفل چیز ہے کہ اس پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج ہم نے اس قرآن کو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اپنے بھینسوں کے لیے، اپنے اس کے لیے ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ رب العالمین یہ آپ بتائیے کہ توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ توپ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے قلعے ہیں اس کے دروازوں کو توڑا جائے اور اندر داخل ہو جایا جائے. اگر اس قلعے سے ہم مکھی مارے تو پھر آپ کو سب سے بڑا لوگ ظاہر کہیں گے کہ یہ توپ سے مکھی مار رہا ہے. یہ قرآن اتنا پاورفل چیز اور اس سے آپ یہ شرکیہ کام کر رہا ہے. یہ اس سے بڑا مسلمان سب سے بڑا شرک قرآن کے ساتھ نافرمانی اور بے حرمتی کر رہے ہیں. اتنا بے حرمتی قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا ہے. بلکہ انگریزوں نے تو قرآن پڑھ پڑھ کے ایمان لانے اور مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو اپنے بس جیسے تیسے اپنا دکان کھولا وہاں لٹکا دیا، اپنا مکان بنایا وہاں لٹکا دیا. ایسا کرنے سے نہیں ہوگا. آپ اپنے اس گھروں میں، دکانوں میں پڑھنے سے برکت ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اب آخر ہم